CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ایک تازہ سروے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کینیڈین شہریوں کی بڑی تعداد ایسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک تازہ ترین سروے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کینیڈین شہریوں کی بڑی تعداد آسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اینکس ریڈ پول کے مطابق 23% شہریوں نے کہا ہے کہ وہ آسٹرازینیکا ویکسین نہیں لگوانا چاہتے، جبکہ 54% شہریوں کا خیال ہے کہ یہ ویکسین ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ سروے اس وقت کیا گیا جب مجوزہ ویکسین کے استعمال کے بعد خون میں لوتھڑے بننے اور دیگر مسائل میڈیا میں شائع ہوئے۔ دوسری جانب صحت عامہ کے حکام کا کہنا ہے کہ آسٹرازینیکا محفوظ اور مؤثر دوا ہے۔ کینیڈا میں آسٹرازینیکا ویکسین لینے والے افراد میں خون کے جمنے کے واقعات کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور صحت کے حکام اس ویکسین کو برقرار رکھتے ہیں جو محفوظ اور مؤثر ہیں۔ رائے دہندگان کو فائزر، بائیو ٹیک اور ماڈرنا کی ویکسین سے متعلق اس قسم کی کوئی تشویش نہیں تھی۔ 5 سے 6 اپریل کے دوران کیے جانے والے اس سروے میں 1577 افراد نے حصہ لیا تھا۔ انٹیریو میں کورونا کیسز کی بلند ترین شرح سامنے آ گئی ہے جب ایک دن میں 4401 کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ اس دوران 47,929 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10,71,016 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,356 ہو گئیں، جبکہ 9,72,525 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو میں کورونا کیسز کی بلند ترین شرح سامنے آ گئی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 4,401 کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ اس دوران 47,929 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ صوبے میں کورونا کیسز کی شرح 9.5% ریکارڈ کی گئی ہے، جو بلند ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ حکام نے شہریوں سے تعاون کرنے اور کورونا کے خلاف اقدامات پر پورے طور سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,91,009 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,567 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,27,982 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,744 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,62,038 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,018 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جہاں 1,12,829 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,513 ہے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں اپریل کے وقفے کے بعد تمام اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور طلبہ ایک بار پھر آن لائن تعلیم حاصل کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں اپریل کے وقفے کے بعد تمام اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور طلبہ ایک بار پھر آن لائن تعلیم حاصل کریں گے۔ صوبے کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچی کے والدین کو لکھے گئے ایک خط کے مطابق صوبے بھر میں اسٹے ایٹ ہوم حکم کے دوران اسکولوں کو کھلا رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس آرڈر کے تحت چائلڈ کیئر سینٹرز کھلے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اور بعد میں اسکول کی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کی پیشکش نہیں کی جائے گی۔ خط لکھے جانے کے ایک ہی دن بعد پریمیئر ڈگ فورڈ نے ایک نیوز کانفرنس میں اسکول بند کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ میں سے بہت سننا چاہتے ہیں۔ وزیر تعلیم اور ان کی ٹیم نے اسکولوں کو محفوظ رکھنے میں ناقابل یقین کام انجام دیا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو ایک ہفتے کے بعد اسکول کی طرح کسی جماعت میں واپس لانا ایک خطرہ ہے اور یہ خطرہ میں نہیں لوں گا۔ وزارت تعلیم کے عہدیداروں نے مستقل طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسکول کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں ہے اور محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم پچھلے ہفتے ٹورنٹو، پیل اور گیلف کے علاقے میں صحت کے میڈیکل آفیسرز نے حالیہ کیسز میں اضافے کی وجہ سے تمام اسکول بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ٹورنٹو کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ اپریل کے آخر تک شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ کورونا کے 2500 کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈی ولا نے کہا ہے کہ اپریل کے آخر تک شہر میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے 2,500 کیسز تک سامنے آ سکتے ہیں۔ وبائی بیماری کی تیسری لہر نے شہر میں تباہی مچا دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس میں تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ کورونا کی شدید خطرناک قسم B.1.1.7 کی شدت میں اضافہ ہے، جبکہ اس ماہ بیماری سے 5 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ایلن ڈی ولا نے بتایا کہ شہر میں 7 روز میں اوسطاً 941 کووڈ-19 کے کیسز
کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو 3 ہفتہ قبل پیش کردہ اعداد و شمار سے 116% زائد ہیں۔ ایلن ڈی ولا نے کہا کہ پورے شہر میں ویکسین کی کوریج کے سلسلے میں چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایلن ڈی ولا نے بورڈ آف ہیلتھ، وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں سے درخواست کی کہ وہ ٹورنٹو میں کرونا ویکسین کی فراہمی کو ترجیح دیں اور اس میں اضافہ کریں۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ اس ہفتے ٹورنٹو میں پاپ اپ کلینکس میں کرونا ویکسینیشن کا عمل وسیع پیمانے پر جاری ہے۔ شہر کے زیادہ متاثرہ محلوں میں 18 سال سے زیادہ عمر کے باشندوں کی ویکسینیشن کے لیے شہر صوبے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی شہر منیاپولس میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق منیاپولس شہر میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے نئے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مشتعل مظاہرین کی جانب سے پولیس اسٹیشن کے باہر پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا اور 2 گاڑیاں جلا دی گئی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین پر پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی عالمی کانفرنس میں بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی عالمی کانفرنس میں بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندہ خصوصی جان کیری کو خط لکھ کر کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی امریکہ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں مدعو کیا جائے۔ اپنے خط میں شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث دریاؤں کو خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر اسلام آباد کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ ہیوسٹن سے منتخب ڈیموکریٹ رکن کانگریس شیلا جیکسن پاکستان کاکس کی بھی چیئرپرسن ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلی پر 22 اور 23 کو ایک ورچوئل سمٹ کانفرنس کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں 40 عالمی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ سمٹ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ دوبارہ پیرس معاہدے میں شامل ہوا ہے اور رواں سال نومبر کے دوران اسی موضوع پر گلاسگو میں اقوام متحدہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی اخبار دی ٹائمز میں ایک مضمون لکھ کر نہایت مفصل انداز میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ امریکی سیاہ فام فوجی افسر کے خلاف طاقت کے بہیمانہ استعمال پر پولیس اہلکار کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیاہ فام فوجی افسر کے خلاف طاقت کے بہیمانہ استعمال پر پولیس اہلکار کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 5 دسمبر 2020 کو امریکی آرمی افسر لیفٹیننٹ کیرن نازاریو پر بندوق تانے، ان پر کالی مرچ چھڑکنے اور انہیں قتل کی دھمکی دینے پر 2 پولیس اہلکاروں میں سے ایک کو برطرف کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست ورجینیا نے گورنر کی جانب سے معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی ہدایت کے بعد اتوار کو رات گئے اہلکار کی برطرفی کا اعلان کیا۔ پولیس اہلکاروں جوگو ٹیرس اور ڈینیل کروکر کے خلاف رواں ماہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ اہلکار کروکر کا کہنا تھا کہ نازاریو پولیس سے فرار ہونا چاہتا تھا، تاہم اٹارنی جنرل کے مطابق نازاریو گاڑی روکنے کے لیے کسی روشنی والی جگہ کی تلاش کر رہا تھا۔ ورجینیا کے گورنر رالف نارتھم کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے واقعات پر افسوس ہے جن سے ہماری کمیونٹی کے بارے میں منفی تاثر پھیلتا ہے۔ ہمیں مزید کام جاری رکھنا ہوگا کہ جب ورجینیا کے شہریوں کا کسی کام کے سلسلے میں پولیس سے واسطہ پڑے تو وہ محفوظ محسوس کریں۔ واضح رہے کہ اس کیس کے مقدمے کے مطابق 5 دسمبر 2020 کو نازاریو اپنی نئی گاڑی کے شیشے پر کاغذی لائسنس پلیٹ لگا کر سفر کر رہے تھے کہ پولیس اہلکاروں نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ نازاریو نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور روکنے کے لیے کسی روشنی والی جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ نازاریو نے ایک گیس اسٹیشن کے قریب گاڑی روکی۔ اس دوران پولیس کے کیمروں اور نازاریو کے موبائل فون میں محفوظ ویڈیو کے مطابق نازاریو نے اہلکاروں کو بتایا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلنے سے خوفزدہ ہیں، جس پر
انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو ہونا چاہیے۔ مقدمے کے مطابق ناظر عرب نے اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے، کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان پر کالی مرچ چھڑکی گئی اور انہیں زمین پر گرا کر حراست میں لیا گیا۔ تاہم بعد میں پولیس چیف نے معاملے کو دیکھتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ افغانستان میں قیام امن اور اراکین کے درمیان تصفیے کے لیے 16 اپریل کو ہونے والی ترکی سمٹ میں طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں قیام امن اور فریقین کے درمیان تصفیے کے لیے 16 اپریل کو ہونے والے ترکی سمٹ میں طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے اپنے ایک بیان میں ترکی سمٹ میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا سے قبل کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ ترجمان محمد نعیم نے مزید بتایا کہ 16 اپریل کو ترکی کانفرنس سے متعلق دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سمٹ میں شرکت مفید ثابت نہیں ہوگی، تاہم اس کے بارے میں حتمی فیصلے سے جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک طالبان کمانڈر کا کہنا ہے کہ جب تک افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا معاملہ واضح نہیں ہو جاتا، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہماری اولین ترجیح امریکی فوجیوں کا انخلا ہے۔ ادھر افغان صدارتی محل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ترکی سمٹ کے ایجنڈے اور تفصیلات سے افغان حکومت کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور تقریب میں شرکت کے حوالے سے صدر اشرف غنی مشاورت کر رہے ہیں۔ دریں اثنا افغانستان میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کابل کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ دورے کے دوران انہوں نے سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور نوجوانوں سے ملاقاتیں کی۔ واضح رہے کہ امریکہ کی نئی حکومت نے 1 مئی تک اپنے فوجیوں کے افغانستان سے انخلا میں تاخیر کا عندیہ دیا ہے، جس پر طالبان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد عالمی قوتوں کی جانب سے ترکی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں مسلسل چوتھے ہفتے کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے 8% نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,72,68,679 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 29,59,324 ہو گئیں، جبکہ 11,04,72,478 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,76,298 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,19,90,143 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں اس وائرس سے 1,71,089 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 1,36,89,453 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,55,031 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,35,21,409 ہو گئی۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,27,100 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 43,73,343 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 34,182 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 39,03,573 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,765 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,99,277 تک جا پہنچی ہے۔ مشہور اداکار جاوید شیخ کا کہنا ہے کہ اداکار بننے کے لیے والد کے پیسے چرانے پر الٹا لٹکا کر پٹائی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مشہور اداکار جاوید شیخ کا کہنا ہے کہ اداکار بننے کے لیے والد کے پیسے چرانے پر الٹا لٹکا کر پٹائی ہوئی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ 12 سے 13 سال کی عمر میں والد صاحب کے جیب سے 100 روپے چرائے تھے، جس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اداکار بننے کے لیے لاہور کی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا اور والد صاحب کے پیسوں سے ٹرین میں بیٹھ کر لڈو کھا رہا تھا، تاہم بدقسمتی سے والد صاحب کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈنا شروع کیا۔ والد صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسٹیشن تک پہنچے اور مجھے گردن سے دبوچ دیا، جس کے بعد گھر میں الٹا لٹکا کر میری پٹائی ہوئی۔ جاوید شیخ نے کہا کہ میری پہلی گرل فرینڈ فرینچ خاتون تھی،
میری اس سے کراچی میں ملاقات ہوئی، لیکن وہ پیرس میں رہتی تھی اور یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت میں کچھ نہیں تھا، لہٰذا فرانس گرل فرینڈ سے ملنے جانے کے لیے والد صاحب کی گاڑی بیچی اور ٹکٹ لے کر چلا گیا تھا، جس پر مجھے ایک بار پھر والد صاحب نے مارا تھا۔ پاکستان کے معروف گلوکار شہزاد رائے نے اپنے ایک مداح اور اس کے والد کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے بتایا کہ ایک لڑکا میرے پاس سیلفی کے لیے آیا جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف گلوکار شہزاد رائے نے اپنے ایک مداح اور اس کے والد کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک لڑکا میرے پاس سیلفی کے لیے آیا جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، جس پر میں نے اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ شہزاد رائے نے بتایا کہ میرے جواب دینے کے کچھ منٹ بعد لڑکے کے والد نے میرے پاس آ کر غصے کا اظہار کیا، جس پر میں نے ان سے کہا کہ میں نے جو کہا وہ آپ کے بچے کے تحفظ کے لیے کہا۔ شہزاد رائے نے کہا کہ لڑکے کے والد نے مجھے جواب دیا کہ اتنا نقصان تو اس بچے کو کورونا سے بھی نہیں ہوتا جتنا تم نے اس کا دل دکھا کر کیا ہے۔ شہزاد رائے کی اس پوسٹ کو متعدد لوگوں نے پسند کیا اور کئی صارفین نے ان کے بیان کیے گئے واقعے پر اپنی رائے بھی دی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔